حکومت مخالف احتجاج کا نیا رخ کیسا ہوگا؟ عدم اعتماد کی تحریک پہلے پنجاب میں آئے گی یا وفاق میں؟ پی ڈی ایم قیادت نے سر جوڑ لیے۔ لاہور میں مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت اپوزیشن اتحاد کا سربراہی اجلاس، مختلف امور پر مشاورت۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے عشائیے کا بھی اہتمام۔ جن لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے ان کی لسٹ تو پہلے بنتی ہے نا۔ رانا صاحب، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ، بائی آل مینز کامیاب ہوگی۔ اس کا جانا جو ہے نا اب ٹھہر چکا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ جانے کی تیاری میں ہے، اور انشاءاللہ یہ نالائق اور نااہل ٹولہ جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹ جائے گی۔ 23 مارچ کو پریڈ ہوگی یا لانگ مارچ؟ دیکھیں، پریڈ بھی ہونی ہے اس دن اور لانگ مارچ بھی ہونا ہے۔ ہمارے پاس نمبر گیم پوری، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تاریخ کا تعین خفیہ طور پر ہوگا، ہمیں امپائرز کی ضرورت نہیں، اپنے سیاسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، حکومت کا جانا ٹھہر گیا، سمجھ لیں یہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک۔ تمام کرپشن کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ایسے نہیں جانے دینا گھر آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں نا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں، آپ سڑکوں پہ نہیں، آپ جیل جا رہے ہیں، اور روز کالی این کے لگا کے جو آپ تقریریں کرتے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تقریر کریں۔ عمران خان سڑکوں پر نہیں آ رہے، جیل جا رہے ہیں، کابینہ فیل، چور کا بیانیہ ناکام ہو چکا، حکومتی اتحادی بھی ہم سے رابطے کر رہے ہیں، تبدیلی سرکار کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ آپ 36 بار ناکام ہو چکے، 37ویں مرتبہ بھی وہی نتیجہ نکلے گا۔ انگلی ہلانے سے جھوٹ سچ نہیں بن سکتا۔ آپ کے اپنے 24 لوگ استعفے دینے کو تیار ہیں۔ شہباز گل کا رد عمل، نون لیگ کو اپنے گھر کی فکر کا مشورہ۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا، اگر وہ کرنا چاہتے تو بسم اللہ کریں، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اور گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، ایشوز بھی آتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے بالکل کیٹیگریکلی کہا ہے کہ 2023 تک ہم اتحادی ہیں، ہم جو ہے نا کسی بھی صورت میں جو ہے نا حکومت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا آئینی حق، ہر طرح سے مقابلہ کریں گے، گلے شکوے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پرویز الہی نے حکومت کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا دعویٰ۔ سیاسی رابطوں میں تیزی، نون اور کاف لیگی قیادت کی ملاقات کا وقت طے نہ ہو سکا۔ شہباز شریف اور چودھری برادران کی میٹنگ اتوار تک متوقع۔ اپوزیشن لیڈر حکومت کے خلاف حمایت کی درخواست کریں گے۔ ملک کا سیاسی موسم ابر آلود، صورتحال واضح ہونے کے بعد ہی اپنا لاہ عمل سامنے لائیں گے، چودھری پرویز الہی کا اعلان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سابق ایم پی اے شیخ یعقوب اور دیگر کی ملاقات، کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ نون لیگی رابطے کے بعد ترین گروپ کی بھی چودھری برادران سے ملاقات کی کوشش، مشترکہ دوست متحرک، باہمی رابطوں کا ابتدائی راؤنڈ مکمل کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم بھی سرگرم، صورتحال پر غور کے لیے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ جو فگر بلوچستان کا دیا جاتا ہے ٹوٹلی غلط دیا جاتا ہے۔ ابھی جی اس طریقے سے ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اگر وہ ہمیں سیریس لیں گے، ہمارے کو نمائندگی دیں گے کیبنٹ میں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم کسی بھی سیشن اٹینڈ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ اتحادی بھی ناراض، وزارت نہ ملنے پر بلوچستان عوامی پارٹی کی وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی، سینٹ سے واک آؤٹ، یہی رویہ رہا تو جواب مل جائے گا۔ سینیٹر منظور کاکڑ کی وارننگ، پیپلز پارٹی نے اپوزیشن بینچوں پر آنے کی دعوت دے دی۔ جو اس مسائل کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمران صاحب کی حکومت کا جو کٹپتلی سلیکٹڈ نظام ہم پہ مسلط کیا گیا ہے
اس سے ہم نے حساب دینا ہے۔ خان صاحب ہے جس نے ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا، معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے۔ اگر ہم نے جمہوریت پہ بہتری لے کر آنا ہے، معاشی صورتحال میں بہتری لے کر آنا ہے، تو ہمیں عمران صاحب کو نکالنا پڑے گا اور جمہوری ہتھیار اپنا کے خان صاحب کو ہٹانا۔ تبدیلی سرکار نے ملک تباہ کر دیا، مسائل سے نجات کے لیے عمران خان کو ہٹانا ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کو اپوزیشن جماعتوں کے ایک پوائنٹ پر متحد ہونے کی امید، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جمہوری انداز اپنائیں گے، پی پی چیئرمین کی کوٹ ادو میں گفتگو۔ کارکردگی میں 11واں نمبر، شاہ محمود قریشی کو تشویش، گریڈنگ ریویو کمیٹی کے طریقہ کار پر سوالات۔ پرفارمنس ایگریمنٹ کی پہلی سہ-ماہی کے دوران 26 میں سے 22، دوسری میں 24 سے 18 اہداف حاصل کیے، کوئی معاملہ زیر التوا نہ رہنے کو بھی یقینی بنایا۔ 30% کارکردگی کا جائزہ لینے سے پہلے تحریری گائیڈ لائنز دی گئیں، نہ ہی وزارت خارجہ کے کاموں پر کسی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد ارباب کو خط۔ وزیر اعظم کا G13 منصوبے کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ، سٹاف اور حکام غیر حاضر، کنسٹرکشن سائٹ پر مینیجر کی طلبی، پیش رفت کی رفتار پر بریفنگ، عمران خان کی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق دستاویزات نامکمل قرار، امریکی ڈاکٹر کے بھجوائے گئے ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی ادارے یا لیبارٹری کی رپورٹ موجود نہیں، متعلقہ میڈیکل بورڈ کی رائے دینے سے معذرت، حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش، پونے 2 سال سے تحقیقات جاری، سارے ادارے الٹے ہو گئے لیکن نکلا کچھ بھی نہیں، کرپشن کے الزامات بے بنیاد، قوم کے 1000 ارب روپے کی بچت کی، نون لیگی صدر کا موقف۔ تحریک انصاف کا شہباز شریف کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ، کیس کے فیصلے تک قومی اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی جائے گی، اپوزیشن لیڈر کے خلاف سماعت براہ راست دکھانے کے لیے قرارداد لانے کی بھی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، بلدیاتی الیکشن کے لیے اچھے اور قابل اعتماد لوگوں کو نامزد کیا جائے گا، امیدواروں کا فیصلہ بورڈ کرے گا، عثمان بزدار کی گفتگو۔ عمر امین گنڈا پور میئر کے الیکشن کے لیے اہل قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کر دیا، وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا شاہ محمد کی نااہلی بھی ختم۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، مجموعی شرح 18.47% تک پہنچ گئی، ایک ہفتے کے دوران 16 اشیاء خوردونوش مہنگی، سبزیاں، دالیں، گھی، کوکنگ آئل اور گوشت بھی شامل۔ عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں، فی یونٹ قیمت 2 روپے 80 پیسے بڑھانے کا پلان، رواں ماہ بنیادی ٹیرف میں 63 پیسے اضافے کا منصوبہ، جولائی میں نرخ مزید 2 روپے 17 پیسے بڑھا دیے جائیں گے، صارفین پر 292 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ چاندکا میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ ڈاکٹر نوشین کی پراسرار موت کے کیس میں نیا موڑ، متوفیہ کے کپڑوں اور جسم سے ملنے والے نمونے 2019 میں خودکشی کرنے والی نمرتا کماری کے نمونوں سے میچ کر گئے، تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ قبائلی اسلام میں سابق خاصادار اور لیوی سے اہلکاروں کی تربیت کا عمل مکمل، ٹریننگ پاک فوج اور ایف سی کی طرف سے دی گئی، باجوڑ، محمد اور خیبر میں تربیت حاصل کرنے والے باقاعدہ پولیس فورس کا حصہ بنیں گے۔ اقلیتوں پر ظلم بے نقاب ہونے کے بعد نئی چال، را مودی سرکار کو دباؤ سے نکالنے کے لیے سرگرم، تحریک طالبان انڈیا کے قیام کا اعلان، بھارتی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا مکروہ پلان بھی تیار،
दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही का इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने का नापाक मंसूबा खित्ते का अहम दांव पर लग गया। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कई रियासतों तक फैल गया। मुजाहिरों के दौरान दर्जनों तलबा गिरफ्तार। इंडियन सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का मुसलमान तालिबात की सुनवाई से इनकार। कश्मीरी आज मुमताज रहनुमा मकबूल बट का यौम शहादत मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। 38वें बरसी पर एहतजाज का खौफ। काबिज फोर्सेस ने इलाके को छावनी में बदल दिया। हालात खराब होने का खदशा। अमरीकी सदर ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलने की हिदायत कर दी। मॉस्को ने हमला किया तो अमरीकी फौज शहरियों को रेस्क्यू नहीं करेगी। जो बाइडेन का वाज़ेह ऐलान। क्रिकेट बुखार, लाहौरिये अजाब से दो चार। टीमों की मूवमेंट के दौरान नाकिस तरीन ट्रैफिक प्लान। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और दीगर मकामात पर रास्ते बंद। गाड़ियों की लंबी लाइनें। सड़कों पर फंसे शहरी हुक्काम को कोसते रहे। लाहौर का लाहौर में मुकाबला। PSL 7 के दूसरे मरहले का दूसरा मैच। कजाफी स्टेडियम में कलंदर्स की पहले बैटिंग। मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 175 रन का हक। और 17वीं चोलिस्तान जीप रैली का पहला मरहला। मीर नादिर मगजी ने मैदान मार लिया। 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 51 मिनट और 22 सेकंड्स में तय। जैन महमूद का दूसरा नंबर। साहबजादा सुल्तान की गाड़ी मिड पॉइंट पर धोखा दे गई, मुकाबले से आउट।